آج ایک لڑکی کی والدہ اور لڑکی میرے ساتھ بات چیت کر رہے تھے، بائیپولر ڈس آرڈر کا ہی مسئلہ تھا، تو لڑکی کہہ رہی تھی کہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ ماشاءاللہ ہم سمجھاتے ہیں یہاں اچھے طریقے سے تو پیشنٹ سمجھ جاتے ہیں۔ والدین تک ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ پہنچتا ہے، پورا اثر نہیں پہنچتا جتنا کہ والدین تک پہنچنا چاہیے۔ اس کے لیے ہم کوشش کرتے رہتے ہیں، یہاں سب کو بلاتے ہیں، لیکن یہاں یہ بلانا یہ کوئی تقریب نہیں ہے، یہ ٹریٹمنٹ کا حصہ ہے۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کو بہت مجبور کریں تو وہ آ جاتا ہے، لیکن وہ کوشش کرتا ہے کہ میں لیٹ آؤں، میں جلدی چلا جاؤں تاکہ حاضری لگ جائے۔ اس طرح نہیں ہوتا، اس میں پہلے آتے ہیں سب، تو وارم اپ ہوتا ہے، برین سٹارمنگ ہوتی ہے، تو پھر معلومات ملتی ہے۔ تو آپ جو ہیں، چونکہ آپ کی زندگی ہے، اور اگر آپ سمجھتے ہیں تو آپ اپنے ابا کو بہت ایسے ہاتھ جوڑ کے سمجھا سکتے ہیں کہ میں اس بیماری کو سمجھتا ہوں کہ یہ مجھے ہے، اور پھر آپ انہیں گوگل سے یا اے آئی کی مدد سے معلومات لے کے، وہ بہت پڑھے لکھے انسان ہیں، تو آپ انہیں سمجھا سکتے ہیں۔ لیکن وہ ڈینائل میں اس لیے ہیں کہ آپ ان کا بہت قیمتی اثاثہ ہیں، وہ آپ میں کچھ ایسی چیز نہیں دیکھنا چاہتے جسے بیماری کہا جائے، یہ ان کی محبت ہے، اور وہ گریف سے ریکور کر رہے ہیں، وہ صدمے سے ریکور کر رہے ہیں۔ ابھی 6 مہینے ہوئے ہیں کہ یہ بات چل رہی ہے کہ آپ کو بائیپولر ڈس آرڈر ہے، تو ابھی انہوں نے دل سے نہیں مانا، لیکن اور 2-4 مہینے گزریں گے تو پھر وہ دل کو سمجھا لیں گے وہ اپنے آپ کو۔ مین وائل جب تک کہ وہ اپنے دل کو نہیں سمجھاتے، آپ اپنی لگن سے زندگی میں آگے بڑھیں۔ بائیپولر ڈس آرڈر کوئی پرابلم ایسا نہیں ہے جو حل نہ ہو سکے۔ بائیپولر ڈس آرڈر کو بائیپولر ان آرڈر میں بدلنا ہے، جب آپ اسے ان آرڈر میں بدل لیں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اگر آپ اسے ان آرڈر میں نہیں بدلتے اور صرف چھپاتے ہیں تو وہ پھر چھپتا نہیں ہے۔ یاد رکھیے، بائیپولر ڈس آرڈر چھپتا نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عشق، مشک، کھانسی، نزلہ، زکام، ایڈکشنز، بائیپولر ڈس آرڈر چھپتا نہیں۔ تو جتنا مرضی کوشش کر لیں وہ نہیں چھپتا، یعنی کسی لیول پہ وہ مانتے بھی ہیں نا، تو آپ ان کے جذبات کا جب وہ اظہار کرتے ہیں کہ بیٹا مجھے بڑی تکلیف ہے، مجھے بڑا دکھ ہے، تو آپ بولے کرے کہ اللہ فضل کرے گا، اللہ مہربانی کرے گا، ابو میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا، میں آپ کو کچھ بن کے دکھاؤں گا، کچھ کر کے دکھاؤں گا، باوجود اس کے کہ مجھے یہ پرابلم ہے۔ لوگوں کو ڈائبٹیز ہوتی ہے، لوگ 30 سال بزنس کرتے ہیں، 40 سال کرتے ہیں۔ پرائمری کرونک النیسز کے ساتھ بھی آپ بہترین زندگی گزار سکتے ہیں، بشرطے کہ آپ ہر روز اس کے لیے جدوجہد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لائف اٹ سیلف جو ہے وہ پرائمری کرونک پروگریسو النیس ہے۔ لائک اف یو آسک می، تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے جو بیماری ہے وہ ہے ایجنگ۔ نو واٹ کین یو ڈو اباؤٹ اٹ؟ ڈینائل میں چلے جائیں تو ماننا پڑے گا نا کہ ایجنگ ہے۔ آئی ایم 73، تو ماننا پڑے گا نا سب سے پہلے کہ یہ ہے۔ تو پھر ہر روز جو ہے، ایک دن مزید جب بندہ بوڑھا ہوتا ہے تو ایسے اقدامات بھی کر سکتا ہے کہ اس کو انڈو بھی ساتھ ساتھ کرتا رہے۔ یعنی ہر روز ایک دن بڑھاپا آ رہا ہے تو ہر روز ایک دن ایفرٹس کی جا سکتی ہیں کہ اس بڑھاپے کو اپنے اوپر اثر انداز نہ ہونے دیا جائے۔ چھوٹے موٹے اقدامات، لائف سٹائل، خوش رہنا، سڑنے کڑنے سے پرہیز کرنا، لڑائی جھگڑے نہیں کرنا، ایکٹیو رہنا، کھانے پینے میں احتیاطیں کرنا، اور جھگڑا نہیں کرنا، سگنیفیکنٹ رشتوں میں جھگڑا نہیں کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ ایسے زندگی گزارنا کہ اس سے معاونت ہو، اس سے تعاون ملے۔ آپ کی زندگی میں لوگ ہوتے ہیں جو اپنی پریزنس سے کرزما پیدا کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے کبھی کیٹلسٹ ایجنٹ سنا؟ کیٹلسٹ ایجنٹ کیا ہوتا ہے؟ اچھا، وہ خود کچھ نہیں کرتا پر اس کی موجودگی سے، جیسے سارجنٹ چوک میں کھڑا ہو تو پروسیس ذرا ٹھیک ہو جاتا ہے نا، تو یہ اتنی سی بات ہے۔ تو آپ کی زندگی میں لوگ ہوتے ہیں جو کرزمیٹک ہوتے ہیں، جو کیٹلسٹ ایجنٹ ہوتے ہیں، وہ اپنی موجودگی سے آپ کے اندر بہتری پیدا کر دیتے ہیں۔